السلام علیکم. مجاہد فرساد. آج کا پیغام: اعلیٰ ظرف انسان دیا گیا پانی کا ایک گلاس بھی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، جبکہ کم ظرف انسان دی ہوئی خون کی بوتل بھی بھول جاتے ہیں. آپ بھی اعلیٰ ظرف بنیے اور اپنے تمام محسنوں کی قدر کرتے رہیے. سپارکو کا پہلا چیئرمین کون تھا؟ سپارکو کا پہلا چیئرمین ڈاکٹر عبدالسلام تھا. ان کا دورانیہ 6 سال کا تھا، جو 1961 عیسوی سے 1967 عیسوی تک تھا. کون سا شہر سٹی آف 7 ہلز کہلاتا ہے؟ روم سٹی آف 7 ہلز کہلاتا ہے. آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کا نام کیا ہے؟ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کا نام فیڈرل پارلیمنٹ ہے. اسے کامن ویلتھ پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں. دل کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ دل کا عالمی دن 29 ستمبر کو منایا جاتا ہے. ٹیکسلا یونیورسٹی کس بادشاہ نے بنوائی تھی؟ ٹیکسلا یونیورسٹی مہاراجہ اشوک نے بنوائی تھی، جسے اشوکا بھی کہتے ہیں. پاکستان آرمی کی پہلی خاتون میجر جنرل کون تھی؟ پاکستان آرمی کی پہلی خاتون میجر جنرل ڈاکٹر شاہدہ ملک تھی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی کے بیٹے تھے؟ حضرت اسامہ حضرت زید بن حارث کے بیٹے تھے. پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رضائی بہن کا نام کیا ہے جس نے دین اسلام قبول کر لیا تھا؟ حضرت شیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ لوگ اس کو شیمہ پڑھتے ہیں، جو درست نہیں ہے. شیمہ، جو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بیٹی تھیں. ان کا اصل نام حذافہ بنت حارث تھا. جگر مراد آبادی نے کن 4 شاعروں سے اصلاح سخن لی تھی؟ جگر مراد آبادی نے سب سے پہلے اپنے والد علی نظر، پھر داغ دہلوی، اس کے بعد منشی امیر اللہ تسلیم لکھنوی اور سب سے آخر میں اصغر حسین گونڈوی سے اصلاح سخن لی تھی. اردو کے کس شاعر کو فردوسی اسلام کہا جاتا ہے اور کیوں؟ حفیظ جالندھری کو فردوسی اسلام کہا جاتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 4 جلدوں میں شاہ نامہ اسلام لکھی تھی. باپ کا گناہ کے ڈرامہ نگار حکیم احمد شجاع کس کے شاگرد تھے؟ حکیم احمد شجاع آغا حشر کاشمیری کے شاگرد تھے. راشد الخیری کو الخیری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ ابو الخیر خیر اللہ کے نام سے تھے، انہی کی نسبت سے الخیری کہا جاتا ہے. رضیہ فصیح احمد کے کس ناول کو آدم جی انعام ملا تھا اور کب؟ ان کے دوسرے ناول آبلہ پا کو 1967 عیسوی میں انعام ملا تھا. رضیہ فصیح احمد نے ایک مزاحیہ ناول بھی لکھا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ان کے مزاحیہ ناول کا نام آزار عشق تھا. کس کتاب میں ترقی پسند تحریک کی ابتدائی 25 سالہ سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے؟ سجاد ظہیر کی روشنائی میں. مستند انگریزی کتابوں کو اردو میں ڈھالنے کے لیے سر سید احمد خان کا اہم ترین کارنامہ کون سا ہے؟ اس حوالے سے سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی. بہت شکریہ. السلام علیکم. مجاہد فرساد. آج کا پیغام: ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ چکے ہیں، البتہ یہ سیکھنا بھی باقی ہے کہ ہم نے زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہنا ہے. سٹینلے وولپرٹ کی قائد اعظم پر کون سی کتاب ہے؟ سٹینلے وولپرٹ کی قائد اعظم پر جناح آف پاکستان کتاب ہے. مشہور ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ولیم شیکسپیئر کا تعلق انگلینڈ سے تھا.
اردو زبان میں علامہ اقبال کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ اردو زبان میں علامہ اقبال کی پہلی کتاب علم الاقتصاد ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اردو زبان میں علامہ اقبال کی پہلی کتاب کون سی ہے تو وہ علم الاقتصاد ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے تو وہ اسرار خودی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ علامہ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ کون سا ہے تو وہ بانگ درا ہے۔ پاکستان میں شناختی کارڈ کب متعارف کروائے گئے؟ شناختی کارڈ 1974 عیسوی میں متعارف کروائے گئے۔ مسلمان ملکوں میں سے زیادہ نوبل انعام کس نے حاصل کیے ہیں؟ مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ نوبل انعام مصر نے حاصل کیے ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ ان کا لقب ام المساکین تھا۔ محمد آصف کس کھیل کا ماہر ہے؟ محمد آصف سنوکر کا ماہر ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کس ادیب نے کی تھی؟ اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی پطرس بخاری نے کی تھی۔ جوڈو کس ملک کا قومی کھیل ہے؟ جوڈو جاپان کا قومی کھیل ہے۔ محمد علی جناح یعنی قائد اعظم کی مادری زبان کون سی تھی؟ ان کی مادری زبان گجراتی تھی۔ یہ اردو کے چند وہ سوالات ہیں جو اکثر انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں، البتہ ٹیسٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ آرزو لکھنوی کا تعارف کروائیے۔ آرزو لکھنوی کا اصل نام انور حسین تھا۔ آپ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ 12 سال کے تھے کہ سید ضامن علی جلال لکھنوی کے شاگرد ہوئے۔ ان کے کلام کے 3 مجموعے فغان آرزو، جہان آرزو اور سریلی بانسری شائع ہوئے۔ شوکت تھانوی آرزو لکھنوی کے بارے میں اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ کانوں سے بہرے تھے مگر صحیح معنوں میں بحر العلوم تھے۔ آرزو لکھنوی اپنی کس کتاب کو خالص اردو کہا کرتے تھے؟ آرزو لکھنوی اپنے شعری مجموعے سریلی بانسری کو خالص اردو کہا کرتے تھے کیونکہ اس میں فارسی اور عربی کا ایک لفظ بھی شامل نہیں۔ اردو کے کون ڈرامہ نگار رات بھر میں ایک ڈرامہ تخلیق کر لیتے تھے؟ تو یہ آغا حشر کاشمیری ہیں جو رات بھر میں ایک ڈرامہ تخلیق کر لیتے تھے۔ اردو کے کون ڈرامہ نگار پیدا تو امرتسر میں ہوئے لیکن دفن میانی صاحب لاہور میں ہوئے؟ تو یہ بھی آغا حشر کاشمیری ہیں۔ آغا حشر کاشمیری کی انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی ایک نظم بے حد مشہور ہوئی تھی، اس کا عنوان کیا تھا؟ شکریہ یورپ۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ انٹرویو میں عام طور پر جو ایک جیسی شخصیات ہیں جن کے نام ایک جیسے ہیں یا کام ایک جیسے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ مجھ سے پہلے آغا حشر کاشمیری کے بارے میں پوچھا گیا تھا انٹرویو میں، تو جب ان پر سوالات ختم ہوئے تو مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ ان جیسے ایک اور بھی نام ہیں تو اس ادیب کے بارے میں بتائیں۔ تو مجھے معلوم تھا کہ آغا شورش کاشمیری اور آغا حشر کاشمیری ان دونوں کے نام ایک جیسے ہیں، تو پھر میں نے آغا شورش کاشمیری کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس پر بھی مجھ سے سوالات کیے۔ آغا شورش کاشمیری نے اپنے کس استاد کی سوانح عمری بھی لکھی تھی؟ تو ظفر علی خان ان کے استاد تھے تو ان کی انہوں نے سوانح عمری بھی لکھی ہے۔ کس مزاح نگار نے یونیسکو کے مشیر کی حیثیت سے متعدد یورپی اور ایشیائی ممالک کا دورہ کر کے سفر نامے تخلیق کیے تھے؟ تو یہ شیر محمد خان ابن انشا ہیں۔ کس نے اپنے استاد داغ دہلوی کی یاد میں رسالہ فصیح الملک جاری کیا تھا؟ تو یہ سید علی احسن شاہ ہیں جنہیں احسن مارہ روی بھی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔